بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آنے والے تمام معزز ویورز کا میرے چینل پہ ویلکم ہے۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر 73 برس تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے۔ بنیامین سگے بھائی اور 10 سوتیلے بھائی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل اور فہیم تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پیشانی نور افغن تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 12 برس تھی۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب سنایا تو انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے کام کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں علم و حکمت سے نوازیں گے اور نصیحت کی کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا ورنہ وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو قرآن حکیم میں احسن القصص کہا گیا ہے۔ 11 ستارے اور چاند۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا، اے میرے باپ، میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 4۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میرے بیٹے، جس طرح تو نے دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند تیرے آگے جھکے ہوئے ہیں، اسی طرح تیرا پروردگار تجھے برگزیدہ کرنے والا ہے۔ ایک روز حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائیوں نے پروگرام بنایا کہ یوسف علیہ السلام کو باپ سے دور کر دیں۔ سب بھائیوں نے باپ سے کہا، ہم یوسف کو سیر کرانے کے لیے اپنے ساتھ جنگل میں لے جانا چاہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کے اصرار کے بعد نیم دلی سے اجازت دی۔ سوتیلے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے گئے اور اندھے کنویں میں پھینک دیا اور روتے ہوئے گھر واپس آئے۔ باپ کے سامنے یہ عذر پیش کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ ثبوت کے طور پر بکری کا خون لگے ہوئے کپڑے حضرت یعقوب علیہ السلام کو دکھائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کا حیلہ سمجھ گئے لیکن رضا الہی سمجھ کر خاموش ہو گئے۔ جس کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو پھینکا گیا تھا، یہ کنواں ہیبرون موجودہ الخیل کی وادی سیکم کے قریب ہے۔ اسماعیلی تاجروں کا ایک قافلہ مصر جاتے ہوئے یہاں سے گزرا تو قافلے کو لوگوں نے کنواں دیکھا۔ پانی پینے کے لیے قافلہ رک گیا۔ قافلے والوں نے کنویں میں ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام اسے پکڑ کر کنویں سے باہر نکل آئے۔ تاجر آپ علیہ السلام کو لے گئے اور مصر کے بازار میں نیلام کر دیا۔ عربی نسل عمالیق جو 2000 قبل مسیح میں فلسطین اور شام سے آ کر مصر پر قابض ہو گئے تھے، اس وقت حکمران اپوفیس نامی بادشاہ تھا۔ مصری فوج کے سپہ سالار فوتیفار نے 20 درہم تقریباً 500 جعلی پاکستانی روپے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ قرآن کریم نے خریدار کا تعارف عزیز مصر کے نام سے کرایا ہے۔ عزیز مصر کے معنی ایسے صاحب اقتدار کے ہیں جس کے خلاف کوئی مزاحمت نہ ہو سکے۔ عزیز مصر کسی شخص کا نام نہیں بلکہ ایک عہدے کا نام ہے۔ بائبل اور تلمود کے مطابق عزیز مصر شاہی محافظوں کا افسر کا آلہ تھا۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا، اس کو اچھی طرح رکھنا، بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 21۔ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کنعان میں پلے بڑھے، جہاں تہذیبی اور تمدنی ترقی مصر کے مقابلے میں کم تھی۔ وہاں قبائلی اور نیم خانہ بدوشانہ طرز زندگی تھی، جبکہ مصر معاشرت کے اعتبار سے جدید ملک تھا۔ عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کی شخصیت اور فہم فراست سے بہت متاثر ہوا۔ کچھ ہی عرصے میں اپنی دولت و جاگیر کے نظم و نسق میں اس نے آپ علیہ السلام کو شریک کر لیا۔ اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے اس سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 21۔ حضرت یوسف علیہ السلام ذہین اور زیرک انسان تھے۔ خوبصورتی بے مثال تھی۔ حسن اور خوبروئی کا کوئی پہلو ایسا نہ تھا جو علم میں نہیں تھا۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا دل پر قابو نہ رکھ سکی اور حضرت یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئی۔ خدا کی بنا، میرے رب، تو نے مجھے اچھی منزلت بخشی اور میں یہ کام کروں، ایسے ظالم لوگوں کبھی فلاح نہیں پاتے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 23۔ یہ روایت بھی ملتی ہے کہ عزیز مصر شاہی خزانہ کا افسر اعلیٰ تھا۔
حیا کے پیکر، عصمت و حیا کے پیکر حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک لمحہ کے لیے بھی زلیخا کی حوصلہ افزائی نہیں کی، بلکہ اسے بے قراری کی حالت میں چھوڑ کر کمرے سے باہر جانے لگے۔ زلیخا نے انہیں روکنا چاہا۔ اس کھینچا تانی میں آپ علیہ السلام کی قمیض پھٹ گئی۔ دروازہ کھلا تو عزیز مصر کے بیوی کا چچا زاد بھائی سامنے کھڑا تھا۔ زلیخا نے مکر و فریب سے کام لیا اور حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا کہ اس نے مجھے بے عزت کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ شخص ذہین اور ہوشیار اور معاملہ فہم تھا۔ اس نے کہا، یوسف علیہ السلام کا پیراہن دیکھنا چاہیے، اگر سامنے سے پھٹا ہوا ہے تو زلیخا سچ بولتی ہے، اگر پیچھے سے چاک ہے تو یوسف علیہ السلام بے گناہ ہے۔ محل میں موجود لوگوں نے دیکھا کہ پیراہن پیچھے سے چاک تھا۔ عزیز مصر کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے معاملہ رفع دفع کر دیا، لیکن کسی نہ کسی طرح یہ بات پورے خاندان میں پھیل گئی۔ عمرو اورسا کی بیگمات نے زلیخا کو تشنیع کی اور اس سے کہا کہ کیسی عورت ہے کہ عزیز مصر کے بیوی ہو کر ایک غلام پر عاشق ہو گئی۔ زلیخا نے ایک دعوت کا اہتمام کیا، توازہ کے لیے پھل رکھے۔ مہمانوں نے چھری سے پھل کاٹنے چاہے تو عین اسی وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو قریب سے گزارا گیا۔ حسن و جمال کا مجسمہ اور مردانہ وجاہت کے پیکر حضرت یوسف علیہ السلام پر جب عورتوں کی نگاہ پڑی تو وہ حواس باختہ ہو گئیں اور انہوں نے پھلوں کے ساتھ اپنی انگلیاں ہی کاٹ لیں۔ عزیز مصر کی بیوی نے کہا، یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم مجھے برا بھلا کہتی تھی۔ بے شک میں نے اسے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تھی، مگر یہ بچ نکلا۔ اگر ابھی میرا کہنا نہیں مانے گا تو قید کر دیا جائے گا اور بہت پریشان ہوگا۔ سورہ یوسف آیت 32۔ زلیخا کی طرف سے برائی کی ترغیب اور بات پوری نہ ہونے کی صورت میں قید کر دینے کی دھمکی سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ رب العزت کو مدد کے لیے پکارا۔ اے میرے رب، مجھے قید منظور ہے، بنسبت اس کے وہ کام کروں یہ لوگ جو مجھ سے چاہتے ہیں، اور اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دور نہیں کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 33۔ پہلے صرف زلیخا ہی آپ علیہ السلام پر عاشق تھی۔ اس واقعے کے بعد طبقہ روسا کی اکثر عورتیں آپ علیہ السلام کے حسن پر فریفتہ ہو گئیں اور حضرت یوسف علیہ السلام راست روی اور عفت و عصمت قائم رکھنے کے لیے امتحان سے گزر رہے تھے۔ بالآخر طرح طرح کے الزامات لگا کر آپ کو پابند سلاسل کرا دیا گیا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 20 یا 21 برس تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی نیکوکاری اور پاکیزہ سیرت کے چرچے پہلے ہی جیل خانہ میں پہنچ چکے تھے۔ آپ علیہ السلام کے اخلاق، پرہیزگاری اور نیک اعمال کے سبب قیدی اور حکام آپ علیہ السلام کا احترام کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام 7 سال جیل میں رہے۔ قید کے دوران آپ علیہ السلام قیدیوں کو وحدانیت کی راہ اختیار کرنے کی دعوت دیتے تھے، نیک عمل کی تلقین اور برائیوں سے بچنے کی نصیحت فرماتے تھے۔ اے جیل کے رفیقو، الگ الگ کئی معبودوں سے ایک اللہ بہتر ہے۔ اللہ زبردست حکمت والا ہے، عبادت کے لائق اس کے سوا کوئی نہیں، مگر نام رکھ لیے ہیں تم نے اور تمہارے باپ دادا نے، نہیں اتاری اللہ نے ان کی کوئی سند، حکومت نہیں ہے کسی کا سوائے اللہ کے۔ اس نے فرمایا کہ نہ پوجو مگر اس کو، یہی ہے سیدھی راہ، بہت لوگ نہیں جانتے۔ سورہ یوسف۔ دو قیدیوں نے خواب دیکھے، ایک بادشاہ کا ساقی اور دوسرا باورچی تھا، اور وہ بادشاہ کو زہر سے ہلاک کرنے کی سازش میں پکڑے گئے تھے۔ دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے اپنے خواب سنائے۔ ایک نے بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے میں انگور نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا میں نے دیکھا ہے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندے اسے کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی کہ انگور نچوڑنے والا بری ہو جائے گا اور اسے پھر ساقی گری سونپ دی جائے گی، اور دوسرا سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور اس کا گوشت مردار جانور کھائیں گے۔ بادشاہ کا خواب حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں تیسرا خواب بادشاہ مصر ملک الریان کا ہے۔ بادشاہ نے درباریوں کو جمع کر کے کہا، میں نے خواب دیکھا ہے 7 موٹی گائیں ہیں اور انہیں 7 دبلی گائیں نگل رہی ہیں، اور 7 بالیں ہری ہیں اور 7 بالیں سوکھی ہیں۔ بادشاہ کے دربار میں ماہرین نے اس خواب کو بادشاہ کی پریشان خیالی قرار دیا، لیکن بادشاہ کو اطمینان نہیں ہوا اور ہر وقت پریشان رہنے لگا۔ بادشاہ کو
پریشان دیکھ کر ساقی کو اپنا خواب اور اس کی تعبیر یاد آ گئی۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے علم و حکمت سے بادشاہ کو آگاہ کیا۔ بادشاہ نے اسے خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ 7 سال تک تم لگاتار کھیتی کرتے رہو گے۔ ان 7 سالوں میں غلے میں خوب فراوانی ہوگی اور اس کے بعد 7 سال بہت مصیبت کے آئیں گے اور سخت قحط پڑ جائے گا، ایک دانہ بھی نہیں اگے گا۔ ان 7 سالوں میں وہی غلہ کام آئے گا جو پہلے 7 سالوں میں ذخیرہ کیا ہوگا۔ خواب میں مستقبل بینی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بیان کردہ تعبیر سے بادشاہ بے حد متاثر ہوا۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو رہا کر کے دربار میں حاضر کرنے کا حکم دیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے رہا ہونے سے انکار کر دیا اور مطالبہ کیا کہ اس الزام کی تحقیق کی جائے جس کے تحت وہ قید کیے گئے تھے۔ بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ قیدی صاحب حکمت اور بزرگ ہے اور یہ برگزیدہ شخص یقیناً بے گناہ ہے، ورنہ الزام کی تحقیق کا مطالبہ نہ کرتا۔ جیل سے باہر بخوشی آ جاتا۔ شاہ مصر نے تحقیقات کا حکم دے دیا۔ تحقیقات کے نتیجے میں حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ ثابت ہوئے۔ قحط سالی اور منصوبہ بندی کی خواب کی تعبیر معلوم ہونے کے بعد بادشاہ نے دربار میں موجود معاشیات کے ماہرین کو اس مصیبت سے محفوظ رہنے کی ہدایت کی۔ یہ خواب جس طرح انوکھا تھا، اس طرح تعبیر بھی عجیب تھی۔ سارے دربار میں ایک بھی شخص ایسا نہ تھا جو اس کام سے عہدہ برا ہو سکتا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے قحط سالی سے بچنے کی تدابیر بتائیں، بادشاہ ان کی علم و حکمت اور بزرگی کا پہلے ہی معترف ہو چکا تھا۔ اب اس کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت مزید بڑھ گئی۔ اس نے نہ صرف ان تدابیر کو قبول کیا بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان پر عمل کرانے کا اختیار بھی دے دیا اور کہا، تو میرا نائب ہے، آج سے تیرا حکم میری رعایا پر چلے گا۔ اور اس نے فیصلہ کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے قحط سالی سے بچنے کی جو تدابیر بتائی ہیں وہ خود ہی ان پر عمل درآمد کرائیں۔ اس سلسلے میں بادشاہ نے شاہی کونسل سے بھی منظوری لے لی۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے نہایت عزت و احترام سے کہا کہ آپ علیہ السلام اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے پیش بندی کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عمل درآمد کے لیے بادشاہ سے مملکت کے مکمل اختیار مانگ لیے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ملک کے خزانے میرے سپرد کر دیجیے، میں حفاظت کرنے والا ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 55۔ بادشاہ نے آپ کو ملک کے سیاہ و سفید مالک بنا دیا۔ توریت میں ہے، تو میرے گھر کا مختار ہوگا اور ساری رعایا پر تیرا حکم چلے گا۔ فقط تخت کا مالک ہونے کے سبب سے میں بزرگ تر رہوں گا۔ دیکھ، میں تجھے سارے ملک مصر کا حاکم بناتا ہوں اور تیرے حکم کے بغیر کوئی آدمی اس سارے ملک مصر میں اپنا ہاتھ پاؤں نہیں ہلائے گا۔ کتاب پیدائش باب 45، 41، 39۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مملکت کی بھاگ دوڑ سنبھالی اور قحط سالی سے بچنے کے لیے انتظامات شروع کر دیے۔ پہلے مرحلے میں آپ علیہ السلام نے زیادہ سے زیادہ غلہ اگانے کی منصوبہ بندی کی۔ ایسے اقدامات کیے کہ وہ زمینیں جو قابل کاشت نہیں تھیں انہیں بھی کاشت کے قابل بنا دیا گیا۔ اس طرح ضرورت سے زیادہ فصلیں تیار ہو گئیں۔ آپ علیہ السلام نے حکومتی خزانوں سے فصلیں خرید لیں اور قحط سالی کے 7 برسوں کے لیے غلے کا ذخیرہ کر لیا۔ اگلا مرحلہ عظیم الشان ذخیرے کو اس طرح محفوظ کرنے کا تھا کہ وہ 7 سال تک قابل استعمال رہے۔ اس سلسلے میں آپ نے غلہ کو جمع کرنے کے لیے مخروطی شکل کے اہرام ڈیزائن کیے۔ ہزاروں سال قبل تعمیر کے جنگلے یہ اہرام آج بھی معمہ بنے ہوئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے علم نبوت کا اعجاز تھا کہ آپ علیہ السلام نے مصر کے اس قدیم معاشرے میں ایسی جدید سائنسی عمارت کی بنیاد رکھی جو ہزاروں سال سے قائم ہے۔ 7 سال بارشیں ہوئیں، خوب ہوئیں اور بہترین فصل حاصل ہوئی۔ پھر کھیتیاں سوکھنے لگیں، جوہڑوں اور تالابوں میں پانی خشک ہو گیا، لوگوں کے پاس جمع شدہ غذائی اجناس کی قلت ہو گئی، مصر کی ساری زمین خشک ہو گئی اور قریب و جوار میں شدید قحط پڑ گیا۔ لیکن صحیح منصوبہ بندی اور پلاننگ سے گورنمنٹ کے پاس وافر مقدار میں غلہ ذخیرہ تھا۔ کنعان کے باشندے مصر آ کر سرکاری گوداموں سے غلہ لے کر گئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو مصر سے غلہ لانے کے لیے بھیجا
تقسیم اجناس میں حضرت یوسف علیہ السلام غلاموں کی دیکھ بھال کرتے تھے اور وقتاً فوقتاً تقسیم اجناس کا جائزہ لیتے رہتے تھے۔ ایک روز وہ دورے پر تھے کہ انہوں نے دیکھا ایک جیسے لباس اور ایک جیسی شکل و صورت کے کنعانی لوگ قطار میں کھڑے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ کنعانیوں نے بتایا کہ ہم ایک باپ کی اولاد ہیں اور بھائی ہیں اور غلہ لینے کے لیے کنعان سے یہاں آئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا تمہارا کوئی اور بھی بھائی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، ہمارا ایک بھائی اور ہے جو والد صاحب کی معذوری کی وجہ سے نہیں آیا۔ ہمارے ابا جی آنکھوں سے نابینا ہے۔ ایک بھائی یوسف علیہ السلام کو بچپن میں بھیڑیا اٹھا کر لے گیا تھا۔ ابا جی کو اس سے بے انتہا محبت تھی، وہ اس کے غم میں روتے روتے اندھے ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ سن کر صدمہ پہنچا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بینائی کھو چکے ہیں۔ انہیں اپنے چھوٹے بھائی کی فکر لاحق ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے اپنے سوتیلے بھائیوں سے کہا تم لوگ کنعان سے آئے ہو، ممکن ہے تمہیں یہاں کے قانون کا علم نہ ہو۔ غلہ صرف انہی لوگوں کو دیا جاتا ہے جو موجود ہوں۔ اس بار تم کو معذور باپ اور بھائی کے حصے کا غلہ دیا جاتا ہے، لیکن جب آئندہ غلہ لینے آؤ تو باپ اور بھائی کو بھی ساتھ لے کر آنا۔ بھائی نے کہا ہمارے والد تو بیٹے کے غم میں گوشہ نشین ہو گئے ہیں، دوسرے یہ کہ وہ آنکھوں سے بھی معذور ہیں، ان کے لیے ہم معذر خواہ ہیں۔ چھوٹا بھائی باپ کی خدمت میں رہتا ہے اور وہ ابا جی سے دور ہونا نہیں چاہتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے باپ کی معذوری کا عذر قبول کر لیا، لیکن بھائی کے آنے کی وجہ کو قبول نہیں کیا اور کہا کہ تمہارے بھائی کا اپنے حصے کا غلہ لینے یہاں آنا پڑے گا، اگر وہ نہیں آیا تو تمہیں بھی غلہ نہیں دیا جائے گا۔ غلہ لے کر جب وہ واپس ہوئے تو انہوں نے والد صاحب سے کہا والد مصر نے کہا ہے اگر تمہارا بھائی ساتھ نہیں آیا تو تمہیں بھی غلہ نہیں دیا جائے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کیا تم پر اسی طرح اعتماد کروں جس طرح اس کے بھائی یوسف کے معاملہ میں کر چکا ہوں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے باپ کا جواب سن کر شرمندہ ہوئے۔ بڑے بیٹے نے انتہائی عاجزی سے کہا آپ کو ہم پر اعتماد نہیں رہا، لیکن ہم مجبور ہیں، اگر آپ نے بنیامین کو ہمارے ساتھ نہیں بھیجا تو کسی کو بھی غلہ نہیں ملے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے وعدہ لیا کہ بنیامین کو صحیح سلامت واپس لے آؤ گے۔ دوسری مرتبہ برادران یوسف کا قافلہ مصر کی طرف روانہ ہوا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو نصیحت کی کہ دیکھو ایک ساتھ شہر میں داخل نہ ہونا، بلکہ مختلف دروازوں سے ایک ایک دو دو داخل ہونا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو یہ نصیحت اس وجہ سے کی کہ جب وہ پہلی بار مصر میں داخل ہوئے تھے تو جاسوسی کے الزام میں گرفتار کر لیے گئے تھے اور الزام ثابت نہ ہونے پر رہا ہوئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ بھائی جتنا گندم لے گئے ہیں وہ زیادہ دن نہیں چلے گا۔ انہیں اندازہ تھا کہ کتنی مدت کے بعد دوبارہ غلہ کی ضرورت پیش آئے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائی کا بے چینی سے انتظار تھا۔ شہر سے باہر ملک شام سے آنے والے راستے پر کھڑے ہو جاتے تھے اور انتظار کرتے تھے۔ بالآخر برادران یوسف پہنچ گئے، باپ کی نصیحت کے مطابق الگ الگ دروازوں سے داخل ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا اور اپنے سگے بھائی بنیامین کو تنہائی میں طلب کر کے حقیقت حال سے آگاہ کیا، باپ کی خیر خبر معلوم کی، اپنی ساری رودات سنائی، باپ سے جدائی لے کر اب تک کا قصہ بھائی کو سنایا اور تاکید کی کہ دوسرے بھائیوں کو یہ بات نہ بتائے۔ اس مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تمام بھائیوں کو پہلے سے زیادہ غلہ دیا اور غلہ ناپنے کا شاہی پیالہ بنیامین کے سامان میں رکھوا دیا۔ شاہی پیالے کی تلاش کنعانی جوانوں کا قافلہ ابھی روانہ ہی ہوا تھا کہ چاندی کے شاہی پیالے کی تلاش شروع ہو گئی۔ قافلے والوں پر شبہ ظاہر کیا گیا کہ کیونکہ غلہ صرف اسی قافلہ کو تقسیم کیا گیا تھا، قافلہ رکوایا گیا۔ برادران یوسف نے اس پر احتجاج کیا کہ الزام بے بنیاد ہے۔ بحث و تمہیز کے بعد یہ طے پایا کہ قافلے والے واپس چل کر تلاشی دیں، اگر الزام ثابت نہ ہوا تو انہیں مزید غلہ دیا جائے گا اور اگر الزام ثابت ہو گیا تو قانون کے مطابق سزا دی جائے گی۔ قانون یہ تھا کہ جس کی چوری ہوتی تھی مجرم کو اس کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔
داروغہ نے تلاشی لینا شروع کر دی۔ بالآخر سب سے چھوٹے بھائی بنیامین کے سامان میں سے شاہی پیمانہ برآمد کا ہو گیا۔ یہ دیکھ کر تمام بھائی پریشان ہوئے۔ شاہی پہرہ دار بنیامین کو گرفتار کر کے لے جانے لگے تو انہیں باپ سے کیا ہوا وعدہ یاد آیا اور انہوں نے داروغہ کی منت سماجت کی بنیامین کو چھوڑ دیا جائے اور اس کی جگہ جس بھائی کو چاہیں گرفتار کر لیں۔ معاملہ والی مصر حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اس سے زیادہ اور کیا ظلم ہوگا کہ اصلی مجرم کو چھوڑ کر کسی اور کو پکڑ لیا جائے۔ برادران یوسف وطن واپس ہوئے، لیکن اس سفر میں بنیامین ان کے ساتھ نہیں تھا۔ ندامت کی وجہ سے باپ کا سامنا کرنے کی ان میں ہمت نہیں ہوئی، اس لیے بڑا بھائی باپ کے سامنے نہیں گیا، وہ شہر سے باہر ٹھہر گیا۔ بیٹوں نے باپ کو بتایا تو حضرت یعقوب علیہ السلام غم زدہ آواز سے بولے، میں جانتا ہوں کہ بات یہ نہیں ہے، لیکن جو کچھ تم لوگ کہتے ہو مان لیتا ہوں، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ راز کھل گیا۔ غلہ ختم ہونے کے بعد پھر مصر جانے کے بارے میں سوچنے لگے، لیکن شرمندگی کی وجہ سے جاتے ہوئے ہچکچا رہے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے کہا، جاؤ غلہ لے کر آؤ اور والی مصر سے بنیامین کے لیے معافی کی درخواست کرو۔ باپ کی ہمت دلانے پر بیٹے دربار شاہی میں حاضر ہوئے اور کہا، ہم کو قحط سالی نے پریشان کر دیا ہے، اب معاملہ خرید و فروخت کا نہیں ہے، ذرائع آمدن ختم ہو گئے ہیں، ہم غلہ کی پوری قیمت ادا نہیں کر سکتے، اگر ہمیں غلہ نہیں ملے گا تو ہمارے گھر میں فاقے شروع ہو جائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ سن کر بہت رنجیدہ اور آبیدہ ہو کر کہا، نہیں، میں تمہیں اور اپنے باپ کو مصیبت میں نہیں دیکھ سکتا۔ برادران یوسف عزیز مصر کی زبانی حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے باپ کا لفظ سن کر حیران ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا، تم لوگوں نے بنیامین کے بھائی یوسف کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ ان پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ عزیز مصر کو یوسف اور بنیامین سے کیا واسطہ ہے۔ میرے بھائیوں، میں ہی تمہارا بھائی یوسف ہوں، جسے تم نے حسد کی بنا پر کنویں میں ڈال دیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس انکشاف سے ان کے رہے سہے حواس بھی جاتے رہے۔ خوف، شرمساری اور ندامت کے احساس سے ان کی گردنیں جھک گئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے درگزر سے کام لیا اور فرمایا، میں تمہارا بھائی ہوں، ہم ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، میں آج بھی تم سے محبت کرتا ہوں، تم سے کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہارے گناہ بخش دے، کیونکہ وہ رحیم و کریم ہے۔ فرعون مصر کو جب یوسف کے بھائیوں کی آمد کا پتہ چلا اور اسے معلوم ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے والد ہیں اور اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، تو اس نے حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے پورے خاندان کو مصر میں آباد ہونے کی دعوت دی اور پروٹوکول کے لیے فوج کا ایک دستہ کنعان بھیجا۔ فوج کے دستے کے ساتھ مال برداری کے جانور بھی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا پیراہن روانگی سے قبل حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا پیراہن بھائیوں کو دیتے ہوئے کہا کہ اے میرے مقدس باپ کی آنکھوں سے لگا دینا، اللہ رب الرحیم اپنا فضل فرمائے گا۔ قافلہ ابھی کنعان میں داخل ہی ہوا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے گھر والوں سے کہا کہ مجھے اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ گھر والوں نے اس بات کو ضعیف دماغ پر محمول کیا اور کہا کہ برسوں پہلے جسے بھیڑیا لے گیا اس کی خوشبو کیسے آ سکتی ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، تم لوگ وہ بات نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ شاہی دستہ کے ساتھ قافلہ جب شہر میں داخل ہوا تو حضرت یعقوب علیہ السلام گھر کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے سر جھکائے ان کے پاس پہنچے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خوشی اور بے قراری سے کہا، تم سب آ گئے، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ یوسف ہمارے ساتھ نہیں آیا، ایک بھائی سر جھکا کر بولا اور پیراہن نکال کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو دے دیا اور عرض کیا، یہ پیراہن یوسف نے بھیجا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر چوما اور آنکھوں سے لگایا اور کہا، میں نے کہتا تھا میرا یوسف زندہ ہے۔ جیسے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کا لمس آنکھوں میں جذب ہو رہا تھا، بینائی لوٹ رہی تھی اور حضرت یعقوب علیہ السلام نابینا آنکھیں روشن ہو گئیں۔ بھائیوں نے اول تاخر سارا قصہ سنایا
اور کہا فرعون مصر نے دعوت دی ہے کہ آپ سب مصر میں آ کر آباد ہو جائیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام پورے خاندان کے ساتھ مصر روانہ ہو گئے، اور خاندان کے افراد کی تعداد 70 تھی۔ والد سے بچھڑتے وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 17 سال تھی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام 90 سال کے تھے جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام مصر میں تشریف لائے۔ اس وقت ان کی عمر 130 سال تھی، گویا باپ بیٹا 40 سال ایک دوسرے سے جدا رہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اپنوں اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔